وہ کہ عملاً اب تو ان کا سیاسی چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کبھی بھی ایک غیر متنازعہ شخصیت نہیں تھے، مگر اب ان کے بیانات، ان کی حرکات، ان کی سکنات سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اب ان کا نہ کوئی کردار ہے، اور اگر ان کا کوئی کردار تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل الطاف حسین جس انداز کی گفتگو اور باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے دیکھنے میں اس انداز سے نہیں آئی، گو کہ اس سے لگ بھگ اس قسم کی باتیں کرنا ان کا معمول رہا ہے۔ اب وہ بھارت سے براہ راست پناہ کی اپیل کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بھارت کے وزیر اعظم مودی سے مدد مانگ رہے ہیں اور مالی مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ تواتر سے اب وہ بھارتی میڈیا پر بیٹھتے ہیں اور بھارت کی تعریف میں آسمان اور زمین کی خلافیں ملاتے نظر آتے ہیں، اور بھارت کا میڈیا انہیں بہت انجوائے کر رہا ہے۔ لگتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ان کو کوئی اس وقت اس طرح کی ڈیسپریٹ سچویشن ہے جیسے کہ ان کے لہجے سے، ان کی گفتگو سے نظر آتا ہے، کیونکہ کبھی وہ مالی اعانت کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی مالی جو اس وقت کیفیت ہے اس کی بات کرتے ہیں، مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ باشعور انسان اور اپنے آپ کو پاکستانی سیاستدان سمجھنے والا نہیں سمجھ رہے، اسی لیے وہ بھارت میں اب پناہ کی باقاعدہ درخواست کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھارت میں پناہ دی جائے۔ بھارتی حکومت کی محبت میں اب وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم اور جبر اور غیر انسانی اقدامات کی حمایت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں بھارتی میڈیا پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور الطاف حسین نے بڑا دلچسپ معاملہ کیا۔ 3 روز پہلے انہوں نے بھارتی چینل پر بھارت کے جو سب سے پاکستان مخالف نیوز اینکر ہیں ارناب گوسوامی کو ایک انٹرویو دیا، جو کہ لائیو دکھایا گیا، جس میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو کہا کہ اگر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھارت میں پناہ دیں تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت بھارت آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ان کے دادا دادی اور ہزاروں رشتہ دار بھارت میں دفن ہیں اور ان کی قبروں پر وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے بھارتی ویزے کے بجائے بھارت میں پناہ کی، اسائلم کی بات کی۔ یعنی الطاف حسین کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت سے تھا، لہٰذا انہیں بھارت میں رہائش کی اجازت دی جائے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ الطاف حسین کے پاس باقاعدہ برطانوی شہریت ہے، ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھارت میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں، انہوں نے بھارت کی تعریفوں کے پل بھی باندھے ہیں اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیے گئے جن اقدامات کی دنیا میں مذمت کر رہی ہے، عالمی میڈیا روزانہ اس کی مذمت کرتا ہے، اسے قابل تحسین قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے جو اقدام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کیا، اس عمل سے کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو بچا لیا۔ گویا یہ ساری گفتگو ہے جو الطاف حسین کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا پاکستان سے تعلق رہا ہے، پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کے وہ رہنما رہ چکے ہیں، آج دفتر خارجہ نے ان کے اس بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن آبویسلی اس وقت وہ بھارتی میڈیا ان کو اور وہ بھارتی میڈیا کو انجوائے کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کی سیاست کا یہ موڑ اور اس زندگی کے اس حصے میں ان کا یہ انداز، اس پر ہم بات کریں گے۔ ان کے ایک بہت ہی قریبی سابق رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کی سیاست کے بہت ہی امپورٹنٹ پلر رہے ہیں، ہمیشہ پاکستان میں رہ کے سیاست کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق ستار۔ بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب۔ الطاف صاحب کی گفتگو ہمیشہ لگ بھگ اسی انداز کی رہتی تھی، بھارت کے حوالے سے بھی وہ جب مین اسٹریم پالیٹکس میں پاکستان میں تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب جس طرح کی گفتگو کے جس موڑ میں وہ داخل ہو چکے ہیں، جس نہج پہ وہ جا رہے ہیں، آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ سب ہار چکے ہیں، ان کے لہجے سے لگتا ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں سب ہار چکا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک بار پھر انہوں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس نہج کی گفتگو دوبارہ سے بڑی شدت سے شروع کر دی ہے۔ جو 22 اگست کو انہوں نے گفتگو کی تھی، نعرے لگائے تھے ملک دشمنی کے، ملک کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور 22 اگست ہوئی ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ۔ لیکن 22 اگست میں ان کی سیاسی قوت تحلیل نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی ایک رہنما تھے، آپ جیسے بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، لیکن آج کی کیفیت میں اور 22 اگست کی کیفیت میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، اس وقت بھی سوال یہی اٹھا تھا کہ ان کی سوچ کے توازن میں کوئی مسئلہ ہے،
فیصلہ کرنے کی قوت میں کوئی مسئلہ ہے، ذہنی کیفیت پر بہت ساری باتیں آتی تھیں، یا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے فولڈ سے باہر نکل کر یہ سیاست کریں گے اور ان کا محور و مرکز ان کی اب سیاست کا یہی ہوگا. تو میرے خیال میں اس کو یہ آگے لے گئے نا، اس کو انڈورس بھی کیا انہوں نے. ہمارا تو رویہ 23 اگست کو جو تھا وہ آج بھی ویسا ہی ہے، اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جب وہ یہ بات کریں کہ مودی سرکار بھی اپنے باولے پن میں پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گئی اور کشمیر کے مسئلے کو شاید ہم کسی وجہ سے اتنا عالمی اور انٹرنیشنلائز نہیں کر سکے، تو وہ مودی نے خود کر دیا. ہمارے لیے تو اب ایک مسلسل اس کو پوری دنیا میں اس مسئلے کو اٹھا کے بہترین سفارتکاری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی وہ کرنے لگتے تو شاید 22 اگست کو جو لوگوں کی دل آزاری ہوئی تھی شاید اس کا ازالہ ہوتا ہے، ایک موقع انہیں بھی ملا. اچھا، اب 22 اگست کو تو آپ جیسے تمام لوگ نکل گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو خطا تعلق کر لیا تھا، لیکن 22 اگست سے اب تک وہ لوگ جو کہ اس کے بعد ان کے ساتھ تھے، ندیم نصرت، واسع جلیل، وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے نا، ایم انور، دوسرے لوگ بھی ان سے جدا ہو گئے ہیں. اب وہ لٹرلی بہت ہی تنہا رہ گئے. کچھ لوگ تو اس لیے بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کا مطلب نکل گیا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے. یہاں بھی بہت سے لوگوں میں ان کے لیے ابھی بھی سمپتی ہو سکتی تھی، اور اس میں تھوڑا سا قصور ہمارے اس پورے یہاں کے سسٹم کو ہم مینیج نہیں کر سکے کہ بھئی اگر ہم سب نے ایک بڑا اقدام کر دیا تھا اور پولیٹیکلی ہمیں جو اسپیس ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، اور اس میں جس طرح کے تجربے بھی ہوئے اور جو کچھ ایم کیو ایم پاکستان کے یہاں میرے باقی ساتھیوں نے کیا، اور پھر انتخابات میں جو نتائج آئے اور اس میں جو کچھ شواہد بھی ملتے ہیں کہ ہاں پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک بنا کراچی میں، کچھ انہیں سیٹیں اضافی بھی ملی، تو یہ ساری باتوں کو لے کر لوگ پھر اس موڈ میں جاتے ہیں کہ اس وقت ہماری 17 سیٹیں تھیں، کچھ بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کون ایڈریس کرے گا. کراچی میں ایک نیچرلی جو ایک سیاسی طور پہ کراچی کو آگے بڑھانا ہے جو پاکستان کے لیے، لیکن جو چیپٹر پاکستان کی اور کراچی کی اور سندھ کی سیاست میں الطاف حسین کا 22 اگست کو ختم ہوا تھا، اب تو اس پہ دروازے وہ خود ببانگ دہل بند کر رہے ہیں، اس کا چیپٹر وہ خود کلوز کر دیا ہے. پہلے تو دروازے بند تھے نا، اب انہوں نے ان دروازوں پہ لکڑیاں بھی لگا دی، کیلے ٹونک دی، کشتیاں جلا دی ہیں. وہ کشتیاں موجود تھیں، لیکن فاروق بھائی اس سیاست میں یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے نا کہ اب یہ نام ہی ختم ہو گیا. بالکل ویسے بھی ختم تھا لیکن اب خود انہوں نے اس کو فنا کر دیا اپنے آپ. ہاں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ شاید وہ یہ سمجھتے کہ ان کے پاس بھی اب کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید 22 اگست کے بعد ایسا نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس طرح کیا تھا لیکن وہ پھر مین اسٹریم پالیٹکس میں واپس بھی آئے ہیں. بہت سارے نام ہیں پاکستان کی سیاست، لیکن انہوں نے اس آپشن کو اختیار نہیں کیا. انہوں نے پہلے اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا اور اب یہ کر کے اپنے پیر کو کلہاڑے پہ مار دیا. پائے گا کہ چلیں اب ہم آ جاتے ہیں آج کی سیاست. اگر وہ کسی کا بھی پاس نہیں کریں گے تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا. مگر ایک بات ہے نا فاروق بھائی کہ وہ تو ان کی سیاست کا تو چیپٹر کئی بار کلوز ہو گیا. آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے آج دروازے بند کر کے اس میں لکڑیاں ٹھوک دیں اور پاؤں پہ کلہاڑا نہیں مارا، کلہاڑے پہ پاؤں مار دیا. لیکن یہ بتائیے کہ ان کی جو سیاست تھی یہاں پہ، جو ان کی باقیات تھی کسی بھی پہلو میں، وہ بھی تو ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ بھی تو تحلیل ہو گئی. دیکھیں اس سے دو مطلب نکلتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ ان کے زمانے میں بگاڑ اتنا بڑھ چکا تھا کہ جو بھی ان کا سکسیسر آیا اور میں نے اگر پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی اور ٹیک اوور کر لیا اور اعلان ببانگ دھول علیحدگی اختیار کر لی، تو یا تو میں بھی اسی طرز پہ چلاتا، جیسے ایک ڈنڈا بھی ساتھ تھا، ایک ڈر و خوف بھی تھا. جہاں احترام تھا وہاں ڈر و خوف بھی تو تھا. تو میرے ساتھ کون سا ڈنڈا تھا؟ میں نے میری شرافت، میری سادگی، میری مصلحت پسندی، میری مصالحت پسندی، تو وہ بگاڑ جو تھا اس میں اتنے انفرادی مفادات قائم ہو گئے کہ اس میں ایسا لگا کہ جو ان کے زوال کا بھی جو چیزیں سبب بنی، پارٹی کا بگاڑ جس نے ان کو بھی اس ڈائریکشن میں دھکیل دیا اور انہوں نے اس چیز کو روکا نہیں اپنے زمانے میں بھی،
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے.